میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی کہ مسلمان جو ہے وہ نمائندہ ہے کس کا؟ مذہب کا۔ اگر آپ مذہب پہ عمل نہیں کرو گے تو صرف یہ نہیں ہوگا کہ آپ مذہب پہ عمل نہیں کر رہے، بلکہ آپ کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ اسلام ہے، حالانکہ یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام تو ایسا خوبصورت مذہب ہے، اتنا بہترین، اتنا خاندانی مذہب ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا۔ اس حدیث کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص مکمل اسلام کے سپرد کر دے گا اپنے آپ کو، اس کو اسلام میں لذت محسوس ہوگی۔ دیکھو اگر اسلام لذیذ مذہب نہ ہوتا نا تو بہت سے لوگوں سے خودکشیاں نہ چھڑواتا۔ میں نے بہت دنیا میں سنے بھی ہیں اور بعض دیکھے بھی ہیں کہ وہ خودکشی کی طرف جا رہے تھے، تو جب دین کی طرف آئے نا تو ان کو خودکشی کا خیال ختم۔ خودکشی کا بہترین علاج ہی یہی ہے کہ اس سے نماز پڑھوانا شروع کر دو، آپ اس کو مذہب کی طرف لے آؤ۔ سویڈن میں دو گورے جو ہے نا خودکشی کر رہے تھے، حضرت حاجی عبدالوہاب صاحب وہاں گئے ہوئے تھے، تو وہ دو گورے خودکشی کرنے جا رہے تھے، کوئی تبلیغی پکڑ کے ان کو حاجی صاحب کے پاس لے آئے۔ تو حاجی صاحب نے کوئی اللہ رسول کی بات کی، کوئی ٹرانسلیٹر بیٹھا ہوا تھا، تھوڑی دیر میں وہ انہوں نے سروزہ لگایا، سروزے کے بعد چلہ لگایا، چلے کے بعد 4 مہینے لگایا، اب پتہ نہیں کیا کیا لگا رہے ہوں گے، مجھے نہیں پتا، تو چھوڑ دی خودکشی کا خیال انہوں نے۔ تو یہ جو لائف ہے نا غیر مسلموں کی، یہ تباہی ہے، یہ عیش و عشرت نہیں ہے، یہ ایسا عذاب ہے، ایسا وبال ہے۔ کیونکہ یہ جو وہ بات الحمدللہ میرے دماغ میں آ گئی کہ یہ لوگ جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتے ہیں نا نوجوانوں کو، یہ دلیل کی قوت کی بیس پہ نہیں بلکہ اٹریکشن کی بیس پہ۔ یہ کس کی بیس پہ کرتے ہیں؟ اٹریکشن کی بیس پہ۔ اسلام جو آپ کو اپنی طرف مائل کرتا ہے وہ دلائل کی بیس پہ کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ یہ صحیح ہے یہ غلط۔ غیر مسلم یہ نہیں بتائے گا صحیح ہے غلط، یہ کہے گا مزیدار ہے بس۔ تو یہی تو میرے بھائی آزمائش ہے کہ مزہ دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو یا دلیل دیکھ کے کسی چیز کی طرف جاتے ہو۔ دیکھو آپ کیا کر رہے ہو، کسی ظالم آدمی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ آپ کا اس سے مفاد ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ قتل کرے گا، یہ لوگوں کی جیبیں چھینے گا، پھر بھی آپ کیا کر رہے ہو، اس کو پروموٹ کر رہے ہو۔ دلائل سے کسی نے ثابت کر دیا کہ یہ آدمی غلط ہے۔ اب آزمائش ہے بھائی، دلیل کہتی ہے کہ اس کو پروموٹ مت کرو، لیکن وہ آپ کو رشوت دیتا ہے، اس سے آپ کے مفاد جڑے ہوئے ہیں، تو آپ پھر بھی اس کی طرف مائل ہوگے۔ تو دنیا میں کوئی بھی شخص اس عمل کو ٹھیک کہہ سکتا ہے آپ کے اس عمل کو؟ 100% غلط۔ لیکن یہی عمل غیر مسلم کر رہے ہوتے ہیں۔ ساری دنیا کے غیر مسلموں کو پتا ہے کہ شراب بری چیز ہے لیکن اٹریکٹیو ہے، اس لیے لیگل ہے، اللیگل کسی نے بھی نہیں کیا۔ مذہب کیا کہتا ہے؟ شراب کیا ہے؟ حرام، ایک قطرہ بھی حرام۔ لیکن کیا دنیا میں غیر مسلم آپ نے دیکھے جو کہتے ہیں پھر مذہب کی طرف جانا چاہیے؟ دیکھا آپ نے؟ کیوں نہیں کہتے؟ بھائی مذہب دلیل سے تو بات کر رہا ہے، لیکن مزہ کس میں ہے؟ مذہب پہ چلنے میں نظر نہیں آ رہا، بلکہ مذہب کو چھوڑنے میں مزہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو کبھی بھی غیر مسلموں کی باتوں میں مت آؤ۔ رشتہ داری توڑنا اس میں وقتی مزہ بہت ہے۔ غیر مسلموں جہاں بھی میں دنیا میں گیا ہوں نا، ایک عذاب جو غیر مسلموں پر ان کے کفر کا اللہ نے دنیا میں دیا ہے وہ ان کے ریلیشن کی ایسی کی تیسی ہو گئی ہے۔ ان میں ریلیشن نہیں ہوتے، ہر جگہ یہاں بھی یہی حال ہے، ریلیشن ختم، بس یہ ریلیشن ہے، تھینک یو تھینک یو تھینک یو، نائس ٹو میٹ یو، اس سے زیادہ ریلیشن نہیں ہے ان لوگوں کا۔ اس سے لوگ بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار کیا ان کے اخلاق ہیں۔ بھائی گئے ختم، ریلیشن ختم ہو گیا، نہ باپ کا پتا، نہ ماں کا پتا، نہ بیوی اور شوہر کا ریلیشن ہے، نہ باپ بیٹے کا، نہ ماں بیٹی کا ریلیشن۔ یہ تہذیب ہمیں 1400 سال پہلے کس نے سکھائی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جلد نکاح کا بھی حکم دیا، نسل بڑھانے کا بھی حکم دیا، کیونکہ یہ دونوں چیزیں ریلیشن پیدا کرتی ہیں۔ آپ بتاؤ ریلیشن زنا سے بنتا ہے یا نکاح سے بنتا ہے؟ نکاح سے بنتا ہے۔ تو ریلیشن بنتا ہے بیوی سے، پھر آگے اولاد سے، پھر اولاد آپ کے رشتہ داروں کی بھی اولاد ہوگی تو آپ کے بچے ان کے بچوں کے کزن ہوں گے، جو آپ کی اولاد ہے وہ بچے آپس میں بہن بھائی ہوں گے، پھر چاچے تایا
نانے دادے اور بہت سارے رشتے، پھپھے چاچے، یہ سارے رشتے وجود میں آتے ہیں نا، تو یہ رشتے بھی اب مسلمانوں میں باقی رہ گئے ہیں. غیر مسلموں میں یہ رشتے مارکیٹ سے شارٹ چچا ماموں تو سننے میں ہی نہیں آتا کبھی. میں کتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی، اس کا چچا دکھاؤ کدھر ہے اس گورے کا. چچا کی بات ابا کا پوچھو، وہ ہو سکتا ہے ہو نہ ہو. یہ تہذیب ہے، بد تہذیبی ہے. آپ کس تہذیب سے متاثر ہو رہے ہو میرے بھائی؟ اس میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. بے سکونی ہے، ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے. تو یہ جو لڑکے ہمارے نوجوان نسل اس کلچر کی طرف مائل ہو رہی ہے نا، یار دیکھو ہمارے ابا نے بولا گرل فرینڈ نہیں بنا سکتے اور تبلیغ میں سہ روزہ لگاؤ. تمہارا ابا تمہیں سہ روزے لگانے کا اس لیے حکم دے رہا ہے کہ تھوڑی دیر کی اس میں تمہیں ٹینشن تو ہوگی نا، وہاں سہ روزے میں تمہیں کباب ملے گا نا. ہاں وہ 3 باتیں میں کر رہا تھا نا، شراب، کباب اور شباب. تو غیر مسلم ان 3 چیزوں کی طرف کھینچتا ہے، چاہے وہ امریکہ کا غیر مسلم ہو، کینیڈا کا ہو، جاپان کا ہو، یا وہ لندن کا ہو، پوری انڈیا کا ہو. انڈیا کا بھی دیکھو تہذیب کی ایسی کی تیسی. کپڑے ہی مارکیٹ سے شارٹ ہوتے جا رہے ہیں. عورتوں کو، مرد پورے کپڑے پہن کے گھوم رہے ہیں، ان کو گرمی نہیں لگ رہی، اور خواتین کے کپڑے کتنا برا لگتا ہے یار. یہ لڑکیاں چڈیوں میں گھوم رہی، اس قدر ذہنی اذیت اور کوفت ہوتی ہے. میں سوچتا ہوں اے اللہ، ہماری محنت کے بغیر تو نے ہمیں مسلم گھر میں پیدا کر دیا اور مذہبی گھر میں پیدا کر دیا. اس سے بڑا اللہ کا ہم پر کوئی احسان نہیں. کبھی تصور کر سکتے تمہاری یہ عورتیں چڑیاں پہن کے گھوم رہی ہوں، تم پہ کیا آرے چلیں گے؟ کیا رہ جائے گی محبت اور عظمت آپس میں؟ بہنیں تو پورے لباس میں اچھی لگتی ہیں، سر پہ دوپٹہ. بیٹیاں پراپر ڈریس میں باپ کو اچھی لگتی ہیں. بیٹی اگر چڈی پہن کے باپ کے سامنے آ جائے گی میرے بھائی، وہ باپ نہیں رہے گا پھر. وہ تو غیر مسلموں میں باپ نہیں رہا ہے، ماں نہیں رہی ہے، کیونکہ اس ڈریسنگ میں ماں اور باپ کا رشتہ جچتا ہی نہیں ہے. پھر اس عورت کے اپنے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو ہر وقت اپنے پورے جسم کی نمائش کر رہی ہے. آپ کیا سمجھتے وہ خوش ہے؟ لاشعوری طور پر وہ بھی ٹینشن میں جا رہی ہوتی ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا، کیونکہ یہ فطرت نہیں ہے. تو کیا کلچر ہو گیا ہے میرے بھائی، کیا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں فری پھوکٹ میں اسلام دے دیا اور تم اس کلچر کی طرف مائل ہو رہے ہو. کتنے غیر مسلم ایسے ہیں جنہوں نے جب دیکھا کہ یار کلچر صرف مسلمانوں کا باقی بچا ہے، پردہ صرف ان میں ہے، حیا صرف ان میں ہے، جن غیر مسلموں کی سمجھ میں یہ بات آئی ہے نا، 180 ڈگری پہ آ کے انہوں نے اپنی زندگی کو تبدیل کیا. میں نے ایسے غیر مسلم بھی دیکھے ہیں. ابھی ہم امریکہ گئے تھے نا، تو وہاں ایک شخص ملا، اس نے مجھے اپنا واقعہ بتایا. ان صاحب کی عمر ہوگی تقریباً 60 سال، تھے وہ پٹھان، کہیں پشاور کے. 14-15 سال کی عمر میں امریکہ چلے گئے. انہوں نے مجھے بتایا کہ میں یہاں آیا، یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا، 22 سال میری عمر تھی. ایک انگریز لڑکی 19 سال کی. کہہ رہے کوئی دونوں کی آپس کی سیٹنگ ہوئی، میں نے اس کو شادی کا پیغام بھیجا. اس نے کہا نہیں، پہلے میں اسلام کو اسٹڈی کروں گی، اسلام کا مطالعہ کروں گی، اسلام کو سمجھوں گی، اس کے بعد نہیں، سوری مجھے یاد آیا، عیسائی تھی وہ. تو اسی طرح ان کی شادی ہو گئی. وہ عیسائی تھی اور یہ مسلمان. شادی ہو گئی. کہہ رہے شادی، میں نے اس پہ کبھی بھی نہیں کہا کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اس نے خود اسلام کو اسٹڈی کرنا شروع کیا. پہلے تو پردہ وردہ نہیں تھا. یہ ابھی جو سفر ہوا ہے نا میرا 2 ہفتے پہلے، اس کی رویداد سنا رہا ہوں آپ کو. تو میں نے تو کہا کہ میں ویڈیو میں ریکارڈ کرتا ہوں، لیکن وہ کیمرے کی بیٹری ختم تھی، یہ کیا تھا بھی مجھے یاد نہیں، ورنہ یہ تو ریکارڈ کرنے کی چیز تھی. انہوں نے کہا بھی کہ آپ اس کو ریکارڈ کریں. کہتے ہیں کہ میری وہ جو وائف تھی نا، اس نے اسلام کو پورا اسٹڈی کیا، پھر مسلمانوں کو دیکھا بھی اس نے. اس کے بعد کہہ رہے ہیں اس نے اسلام قبول کیا. کہہ رہے ہیں ایسا خاندانی پردہ کیا ہے اس نے. اب تو بیچاری ایجڈ ہو گئی، بوڑھی ہو گئی، 7 یا 8 بچے ہیں ان کے. کہہ رہے ہیں اس نے کہا کہ نہیں، اسلام میں نسل روکنا پسندیدہ کام نہیں ہے، اسلام خاندان بڑھانے کا حکم دیتا ہے. وہ لوگ بھگتے ہوئے ہیں اپنی سوسائٹی کو. ان کو پتا ہے 2 بچے کا عذاب کیا نکلا ہے اس سوسائٹی میں. ہمارے جو لبرل سیکولر لوگ ہیں نا، دیسی لبرل، جن کا کام ہے صرف دم ہلانا، سمجھ رہے ہیں،
کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنی تحقیق وحقیق کچھ نہیں ہوتی، بس سوٹ ٹائی لگا کے انگلش سیکھ جاتے ہیں، تو لوگ سمجھتے ہیں بڑے محقق ہیں کیونکہ انہوں نے فلاں کتاب پڑھی ہوئی ہے گورے کی۔ دیکھو تحقیق اللہ نے ہر شخص کو الگ صلاحیت دی ہے، صرف کتابیں پڑھنا اس سے انسان محقق نہیں بن جاتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ماحول کا اثر لیتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں اثر نہیں لیتے، وہ اینالائز کرنا جانتے ہیں۔ میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، لیکن میں نے بہت دفعہ کتاب پڑھی ہے کسی خاص ٹاپک پر، اور پوری کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کتاب کے مصنف نے 500 صفحے جس دعوے کو ثابت کرنے کے لیے لگائے ہیں، اس کتاب پڑھنے کے بعد پتا چلا کہ وہ دعویٰ کسی بھی طرح سے ثابت نہیں ہوتا۔ میں کبھی بھی کسی کی تحریر سے الحمدللہ متاثر نہیں ہوتا، کوشش یہ کرتا ہوں اس کو بالکل نیوٹرل ہو کے پڑھو اور ایک ایک لفظ کا تجزیہ کرو۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ تحریر سے، کسی کی تقریر سے نا جذبات سے متاثر ہو کے قائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں یار یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو۔ دیکھو یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کے ان کے جو بھائی تھے نا آئے تھے ابا کے پاس روتے ہوئے آئے تھے نا، تاکہ ابا ہمارے رونے سے متاثر ہو جائیں اور یقین کر لیں کہ ہم نے یوسف کو کنویں میں نہیں ڈالا۔ ابا متاثر ہوئے تھے؟ بولو کیا کہہ رہے؟ نہیں ہوئے تھے۔ سولت لکم انفسکم امرا، ابا نے کیا کہا یعقوب علیہ السلام نے؟ اصل میں تم نے خود سے کوئی چیز گھڑ لی ہے، تمہیں تو پہلے سے حسد تھی، جیلسی تھی تمہیں، تو تم نے تو کرنا ہی یہی تھا۔ تو کبھی بھی کسی کے جذبات سے، کسی کے زبانی دعووں سے اور کتاب کے طول سے متاثر نہ ہوا کرو۔ یہ غیر مسلموں نے بڑے بڑے دعوے کیے کہ نسل روکنا ضروری ہے، آبادی دنیا میں بڑھ رہی ہے جس کی وجہ سے وسائل کم ہو رہے ہیں، اور یہ ہو رہا ہے فلانا ہو رہا ہے، زمین میں اسپیس نہیں ہے۔ میں کبھی بھی شروع سے ان چیزوں سے متاثر ہوا نہیں ہوں۔ ہمیشہ بھائی تحقیق کرو۔ پہلے بات تو ہمارے پاس مذہب کی گائیڈنس موجود ہے، مذہب کی تعلیمات موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے دلائل ہیں۔ تو وہ جو غیر مسلم تھی نا وہ لوگ جانتے ہیں کہ ایک یا دو بچوں کے جو ہم نے نسلیں روکی ہیں اس سے کس قدر زندگی عذاب میں آ گئی ہے، ہماری ریلیشن ہی ختم ہو گئے۔ تو اس کو سمجھتی نہیں، جس نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یاد رکھو، فرماتے ہیں من لم یعرف الجاہلیہ، جس نے زمانے جاہلیت کو نہیں دیکھا، لم یعرف الاسلام، وہ اسلام کے حسن کو نہیں پہچانتا۔ حضرت عمر نے زمانے جاہلیت کو بھی دیکھا تھا جب بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، اور اسلام کا زمانہ بھی دیکھا۔ وہ جانتے تھے کہ واقعی اسلام نے ہمیں کس عذاب اور کس مصیبت سے اور کس بد تہذیبی سے نکالا ہے۔ تو خوب سمجھ لو جو غیر مسلموں کے کلچر کے اندر گھس کے جس نے نہیں دیکھا نا، باہر سے بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ نائس ٹو میٹ یو، تھینک یو، ہاؤ آر یو، فائن، ایوری تھنگ از اوکے۔ یہ سب پہاڑوں پہ چڑھتے ہوئے بھی آپ کو 80 سال کے بوڑھے نظر آئیں گے، بہت زبردست لگے گا آپ کو، یار دیکھو یہ ہے مہذب قوم، آرگنائز قوم، یہاں 80 سال کا بوڑھا بھی ایکسرسائز کر رہا ہے، اور ہماری قوم کو دیکھو 12 بجے تک پوستیوں کی طرح سو کے اٹھتے ہیں، کم وقت چلا نہیں جاتا ان سے۔ او بھائی آپ کو جب آپ بصیرت کی آنکھوں سے دیکھو گے، آپ دیکھو گے 80 سال کا بوڑھا اکیلا پہاڑ پہ جا رہا ہے، اکیلا پہاڑ سے اترتا ہے، ایک کتا نیچے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے۔ یار اس سے وہ بہتر ہے جو گھر کے اندر ہے، اس کو سنبھالنے والے لوگ تو موجود ہیں، اس بوڑھے پہ کیا گزرتی ہوگی؟ کیوں وہ 2 بچوں والی پالیسی پر عمل کیا اس نے، نکاح نہیں کیا، عیاشی میں زندگی گزار دی اس نے، اب فطرت اس سے انتقام لے رہی ہے۔ ترستے ہیں غیر مسلموں میں بوڑھے کہ آپ کسی کے پاس 5 منٹ بیٹھ کے 4-5 باتیں کر لو، ایسا لگتا ہے آج اس کی عید ہو گئی ہے، پیسے دے دے گا آپ کو۔ تو جس تباہی کو جو دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے نا، آپ اسی تباہی کی طرف آج کا نوجوان جا رہا ہے، اس پہ دلائی بھی لگا رہا ہے، یار یہ مولوی ہمیں پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں، اور مولوی ہمیں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کچھ نہیں ہوتا بھائی، پورے خاندان اور پوری سوسائٹیاں، پوری قومیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کمال کی بات یہ جب انسان کی بصیرت کی آنکھیں اندھی ہوتی ہیں تو وہ تباہی کو بھی کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کامیابی۔ جو تباہی نظر آ رہی ہوتی ہے نا اس کو کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ میں امریکہ گیا نا، لوگ کہتے ہیں کیسا لگا، میں کہا باہر سے بہت اچھا لگا مجھے امریکہ، گھروں کے اندر سے بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ گھر باہر سے جتنے اچھے ہیں، اندر مسلمانوں کے گھر تو بہت اچھے ہیں، غیر مسلموں کے گھر ہی نہیں ہے میرے بھائی۔ صرف صفائی ستھرائی سے گھر تھوڑی بنتا ہے،
لوگ کہتے ہیں اندر سے بھی ان کے گھر اتنے صاف، باہر سے بھی اتنے صاف. بھائی خالی دیواریں کچھ چمکا کے پوچھا لگا کے صاف کر دو، ڈیٹول سے دھو دو، تو کیا گھر بن جائے گا؟ وہ گھر تو افراد سے بنتا ہے. مسجدیں کیسے آباد ہوتی ہیں؟ نمازیوں سے ہوتی ہیں نا. بچپن سے سنتے آئے ہیں نا، وہ ایک شعر ہے نا، مسجد تو بنا دی دم بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا، یعنی ہمارا دل پرانا پاپی تھا، برائیوں کا عادی تھا، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. تو مسجدیں کس سے آباد ہوتی ہیں؟ صرف رنگ و روغن سے؟ نمازیوں یا نمازیوں سے بھی. تو گھر کس سے آباد ہوتے ہیں میرے بھائی؟ فرنیچر سے. بے وقوف ہے جو کہتا ہے فرنیچر سے گھر، ورنہ فرنیچر کی دکان میں چلے جاؤ پھر بھائی، گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر آپ انگریزوں کے اندر کے گھر دیکھ کے، غیر مسلموں کے اندر کے گھر اتنے لگژری، واش روم میں ایسے خوبصورت نل کے اور ایسی صفائی، اور جاپان میں جو ہے نا واش روم کے قریب جاؤ ڈھکن خود ہی اوپر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک سسٹم. اس سے متاثر ہے، انہوں نے اتنی ترقی کی، اور ہمارے یہاں ڈھکن کھولنا پڑتا ہے. بہت سے واش روموں میں ڈھکن ہی نہیں ہے، ڈھکن ہی نہیں ہے بہت سے. اور پھر آگے کے مسائل، نل کا کھولو پانی نہیں آ رہا، اور پھر کنڈی نہیں ہوتی بہت سے واش روموں میں. کنڈی اتنی ہلکی ہوتی ہے. ایک واش روم تھا پبلک ٹوائلٹ، جو بھی جاتا گنگناتا اندر بیٹھ کے گانا گا رہا ہوتا. ایک آدمی بندہ باہر بیٹھا، میں کہہ رہا یار یہ کوئی کیا ہے، کوئی ان کی مذہبی رسم ہے، جو بھی اندر جاتا ہے گانا گاتا ہے. تو جب اس کی باری آئی نا، اندر گیا دیکھا کنڈی نہیں ہے، تو وہ بھی گانا گانے لگا تاکہ میری آواز باہر جائے، پتہ چلے بھائی دروازہ نہیں کھولنا. ان چیزوں کو لوگ کمپیئر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے بھائی اگر صرف واش روموں کے اچھے ہونے سے، لگژری بستر ہونے سے، کمرے میں ایئر کنڈیشن ہونے سے کوئی گھر اگر پرسکون بن سکتا، تو پھر ہوٹلوں میں جا کے رہا کرو. گھر بنانے کی ضرورت بولو نہیں. جو 5 اسٹار ہوٹل ہے وہ اس سے زیادہ لگژری ہوتے ہیں. اتنی بڑی بھول ہم سے ہو رہی ہے کہ ہم ان گھروں کو دیکھ دیکھ کے اتنے خوبصورت بطخیں تیر رہی ہیں باہر، بہت زبردست ہے بھائی، لیکن یہ بہت اچھا جب ہے جب گھر کے اندر افراد ہوں، اور وہ افراد بھی آپس میں ریلیشن ہو. ورنہ بہت سارے مزدور بھی ایک اپارٹمنٹ میں سو جاتے ہیں، اس سے گھروں میں سکون پیدا نہیں ہوتا. دبئی میں جاؤ، کمپنی جب بلاتی ہے نا بہت سارے مزدوروں کو ایک ایک اپارٹمنٹ دے دیتی ہے، کئی مزدور اس اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی وہ بھی گھر بن گئے. نہ نہ نہ، وہ گھر نہیں بنتے، کیونکہ ان مزدوروں کا آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا. آپ کا کیوں نہیں ہوتا بھائی ریلیشن؟ دوستی ہوتی ہے، وسیم کو پتا ہے یہ غفار ہے، یہ ستار ہے، یہ انڈیا سے آیا، یہ بنگلہ دیش سے آیا، فلاں سے آیا، ریلیشن بھی انڈی والی بھی ہے، پھر بھی وہ گھر نہیں بنتا. اس مزدور کا دل چاہتا ہے فوراً کہاں جائے؟ اپنے گھر جائے. کیوں نہیں بنتا؟ ریلیشن تو ہے، بلڈ ریلیشن نہیں ہے، خونی رشتہ نہیں ہے. تو یہ انسان کی فطرت ہے، اسے سکون کے لیے ریلیشن چاہیے. اور کون سا ریلیشن؟ خون والا ریلیشن. وہ خون ریلیشن اپنی اولاد سے ہوتا ہے، بہن بھائیوں سے ہوتا ہے، خالہ چاچے ماموں سے ہوتا ہے. تو یہ ریلیشن جب بنے گا جب بچے پیدا ہوں گے. بچے کم ہوئے، ریلیشن اسی حساب سے مارکیٹ سے شارٹ ہو جائے گا. تو یہ عذاب غیر مسلم بیچاروں پر دنیا میں اللہ نے نازل کر دیا ہے کفر کی وجہ سے. گائیڈنس نہیں ہے، اور تم اسی عذاب میں. اور ہمارا جو دیسی لبرل طبقہ ہے نا پاکستان اور انڈیا میں، وہ بھی اسی کو پروموٹ کر رہا ہے، اور وہ اپنی آنکھوں سے خود بھی عذاب دیکھ رہے ہیں. نسل روکنے کا جو سب سے پہلا عذاب آتا ہے نا، توکل اللہ چھین لیتے ہیں انسان سے. یہ خود بہت بڑا عذاب ہے. ہر وقت اپنی جیب پہ نظر، 4 بچے ہو گئے تو کھلاؤں گا کہاں سے، 5 ہو گئے تو کیا ہوتا ہے؟ جو انسان اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہوئے کنجوسی دکھائے تو اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ تنگ. اس کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ لوگ مجھے کہتے ہیں اتنے بچے، اصل میں پیسہ بہت ہے. میں کہتا ہوں 10-12 سال پہلے میری زندگی اٹھا کے دیکھو، میں بائک پہ پھٹپٹی بائک پہ گھومتا تھا، اس وقت بھی میرے 11-12 کا اسکور تو اس وقت بھی تھا. یہ تو بعد میں پیسہ آنے کے بعد اسپیڈ ہلکی ہوئی ہے، اور پیسہ بھی حلال کا ہے، تجارت کا پیسہ ہے. لوگ سمجھتے ہیں ہدیوں کا پیسہ لیا ہوا ہے انہوں نے. ہدیے کا بھی حلال کا ہوتا ہے، لیکن جائز پیسہ ہے. تو اس کو بھی ہم خوش تھے الحمدللہ. شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا میں یہ باتیں. تو یہ کیا ہوتا ہے جب نسل روکتا ہے انسان؟ دل کیا ہونے لگتا ہے؟ کیونکہ نسل روکنے کے پیچھے جو جذبہ تھا وہ کیا تھا؟ پیسہ بچانا. یہ خود اتنا بڑا عذاب ہے نا، یہ ایسا عذاب ہے نا جس کو پیسہ بچانا جس کی کھوپڑی میں گھس گیا نا، وہ کھرب پتی ہو کے بھی غریب ہے، کیونکہ دل کا غنا اس کو حاصل نہیں.
کنجوس آدمی کو دیکھا ہے نا آپ نے کیسا ہر وقت سڑا ہوا ہوتا ہے. دودھ پیتے بچے کی الٹی کیا ناپاک ہے؟ یہ سوال پوچھا ہے جی ام عیسیٰ نے مان صحرا سے. دودھ پیتا بچہ اگر ماں کے کپڑوں پر الٹی کر دے تو کیا یہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیے، دودھ پیتے بچے کی الٹی اور بڑی عمر کے آدمی کی الٹی کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر منہ بھر کے الٹی ہوئی ہے، یعنی منہ بھر کا مطلب کہ بہت زیادہ الٹی ہوئی ہے اور منہ فل جیسے بھر جاتا ہے، تو چاہے بڑے کی الٹی ہو یا بچے کی الٹی ہو، دونوں ناپاک ہیں. اگر وہ یعنی یہ ہتھیلی کی گہرائی جو ہے نا، جو 5 روپے کا آج کل سکہ ہوتا ہے، اس کے بقدر اگر لگی ہوئی ہے تو کپڑا ناپاک ہے. اس سے کم ہے تو شریعت میں معاف ہے وہ. اور اگر تھوڑی سی الٹی ہے تو چاہے چھوٹے بچے کی ہو یا بڑے کی ہو، وہ پاک ہے. اور عام طور پہ بچوں کو الٹی نہیں ہوتی، ابکائی سی آتی ہے. وہ جب دودھ پیتے ہیں تو تھوڑی سی وہ قے کرتے ہیں، وہ الٹی نہیں ہوتی، وہ تو وہی دودھ ہوتا ہے جو اوپر رکھا ہوا ہوتا ہے، وہی ریپیٹ ہو جاتا ہے، تو وہی واپس آ جاتا ہے. تو وہ الٹی نہیں ہے، وہ بالکل پاک ہے، اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے. فجر کے بعد سونا کیسا ہے؟ فجر کی نماز کے بعد کیا سونا جائز ہے؟ علی صاحب ملیشیا سے. اسلاف میں بہت سے حضرات ایسے گزرے ہیں جن سے فجر کے بعد سونے کی ممانعت منقول ہے. البتہ قرآن و حدیث میں ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، ایسی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ فجر کے بعد سونا ناجائز ہے. اسلاف اس کو ناپسند کیا کرتے تھے. اس لیے کیوں ناپسند کرتے تھے؟ اس لیے کہ اسلام نے جو ہمیں احکام دیے اور فطرت نے جو احکام دیے ہیں، اس سے یہ بہرحال پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی سونے کا ٹائم نہیں ہے. دیکھیے، اگر فجر کے بعد اسلام نے ہمیں سلانا ہوتا تو فجر کی نماز میں اٹھاتا کیوں ہمیں اسلام؟ یعنی یہ تو عجیب سی بات ہوئی نا، کسی کو اٹھا کے دوبارہ سلایا جا رہا ہے. تو اسلام نے فجر کی نماز رکھی ہے یہ بتانے کے لیے کہ یہ اٹھنے کا ٹائم ہے. اور فطرت بھی یہی کہتی ہے کہ آپ فجر کے بعد نہ سوئیں. پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں آپ کہ پرندے صبح صبح کیسا چہچہانا شروع کر دیتے ہیں. بلکہ مرغا تو تہجد کے وقت سے ہی اذانیں دینا شروع کر دیتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا الدیک فإنہ یؤذن للصلاۃ. مرغے کو برا مت کہا کرو، اس لیے کہ وہ اذان کے لیے، وہ نماز کے لیے جگاتا ہے. تو جو فطرت کہتی ہے اسلام وہی کہتا ہے، اور جو اسلام کہتا ہے فطرت وہی کہتی ہے. وہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو رات ہے نا، قرآن سے پتہ چلتا ہے جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا، کہ اللہ نے رات کو ہمارے لیے لباس بنایا، نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا، اور رات ہمارے لیے سونے کے لیے بنائی ہے. دن وجعلنا النہار معاشا، دن میں ہمیں کام کاج کے لیے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ غیر فطری بہرحال ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب بھی دی ہے کہ صبح اپنے کاموں کا جلدی آغاز کیا جائے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، بورک لامتی فی بکورہا، فرمایا میری امت کے لیے اللہ نے صبح کے وقتوں میں برکت رکھی ہے. صبح صبح کوئی بھی کام شروع کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے غیر مسلموں نے اس پر عمل شروع کر دیا. چائنا میں آپ دیکھیں لوگ صبح صبح اٹھ جاتے ہیں. میں تھائی لینڈ میں تھا، فجر کی نماز کے بعد میں نکلا تو ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی تھیں. تو جو کام مسلمانوں کے کرنے کا تھا وہ غیر مسلم کر رہے ہیں. ہاں البتہ یہ ہے کہ جب آپ رات جلدی سوئیں اور صبح جلدی اٹھ جائیں تو پھر دوپہر کو قیلولہ کریں. سونے کا ٹائم دوپہر کو ہے، اس کی بہت تاکید ہے قرآن و سنت میں. قیلوا فإن الشیطان لا یقیل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلولہ کیا کرو، شیطان قیلولہ نہیں کرتا. اور صحابہ، تابعین، اسلاف سب کی سنت ہے. گورے یہاں تک لکھتے ہیں کہ جب مسلمانوں کی خلافتیں تھیں تو پورا اہل اسلام دوپہر کو کھانے کے بعد سویا کرتا تھا، تھوڑی دیر آرام کرتے تھے، اور اس سے بہت زیادہ انسان کو طاقت ملتی ہے، دماغی بھی جسمانی بھی سکون بھی ملتا ہے، اور وہ بہت تیار ہو جاتا ہے بہت دیر تک کام کاج کرنے کے لیے. تو جو سونے کا جو نیچرل ٹائم ہے وہ ہے عشاء پڑھتے ہی آپ سو جائیں، اور رات کو بہت جلدی اٹھیں آپ. یعنی 5 6 7 گھنٹے، 5 گھنٹے 6 گھنٹے، کسی کو بہت زیادہ سو لیا تو 7 گھنٹے سو جائے گا. تو 5 6 گھنٹے کی نارملی نیند پوری کرنے کے بعد آپ اٹھ جائیں، اور پھر فجر کی نماز سے 10 15 منٹ پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے ایک شارٹ نیپ جسے کہہ سکتے ہیں، بہت تھوڑی سی دیر آرام وہ کر لیں، وہ بھی سنت ہے. یعنی آپ رات بہت جلدی سو گئے عشاء پڑھتے ہی، بہت جلدی رات کو اٹھ گئے آپ، کیونکہ کئی گھنٹوں کی آپ کی نیند پوری ہو جائے گی اگر آپ عشاء کے بعد سوتے ہیں.
اور پھر فجر کی نماز سے پہلے آپ تھوڑی دیر، اذان کے بعد نماز سے پہلے 10-15 منٹ آپ تھوڑی دیر ہلکی سی نیند لے لیں، اس سے دوبارہ فریش ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر آپ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کریں، سوئیں. تو یہ جو نیچرل یعنی سونے کی یہ روٹین ہے، تو یہ بہت اس کی یعنی سنت سے بھی ثابت ہے، صحابہ سے بھی، اسلاف سے بھی. البتہ یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں کی روٹین ایسی ہوتی ہے کہ وہ بیچارے رات کو نہیں سو سکتے، ان کے کام نائٹ ڈیوٹی ہے کسی کی، یا کسی کو اسٹڈی کے لیے فرصت ہی اس ٹائم پہ مل رہی ہے، یا اور کوئی ایسا مسئلہ ہے کسی کے ساتھ، تو اس کا کوئی فرض واجب سے تعلق نہیں ہے. تو ایسی کنڈیشن میں اگر کسی کی رات کو نیند پوری نہیں ہو سکتی تو فجر کے بعد بھی وہ سو سکتا ہے، کیونکہ نیند پوری نہ کرنا یہ زیادہ نقصان دہ بنسبت اس کے کہ آپ غلط ٹائم پہ سو کے نیند پوری کر لیں. یہ پھر بھی نسبتاً بہتر ہے، کیونکہ نیند ہی نہیں ہو پھر تو بہت بڑے نقصانات ہو جائیں گے. تو نیند تو روٹی سے زیادہ ضروری چیز ہے. تو اس لیے نیند پوری کرنے کے لیے اگر کسی کو مجبوراً فجر کے بعد سونا پڑتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں، لیکن نارملی اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ اسلام دین فطرت ہے. تو حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہے، بہتر اور مستحب بہرحال یہ نہیں ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب بھی ہے کہ صبح کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے برکت رکھی ہے، تو اپنے کاموں کا فجر کے فوراً بعد سے آغاز کر دینا چاہیے. اور وہ وقت ویسے بھی ذکر و تسبیحات کا وقت ہے، یہ ایکسرسائز کریں آپ اس میں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو زندگی دی ہے، اس زندگی کے دو پہلو ہیں، اور دونوں پہلو میں اس کو اصلاح کی ضرورت ہے. جیسے ایک مادی زندگی ہے اور ایک اس کی روحانی زندگی ہے. ویڈیو نہیں بنائے، لکھا ہوا ہے نا. تو مادی زندگی میں بھی اگر وہ ہدایت حاصل نہیں کرتا، اس پر تو بہت دفعہ بیان ہو چکا ہے، میں اس سے آگے کی چیز آج بیان کروں گا کہ مادی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی ضرورت ہے، اور روحانی زندگی میں بھی اس کو ہدایت کی، گائیڈنس کی ضرورت ہے. پھر جب اس کو گائیڈنس مل جائے، صحیح راستہ مل جائے، چاہے اس کا مادی زندگی سے تعلق ہو یا روحانی زندگی سے تعلق ہو، تو صرف ہدایت مل جانا کافی نہیں ہوتا، بلکہ ہدایت پر چلنے کے لیے اس کو اپنے نفس کے خلاف، اپنی خواہشات کے خلاف قربانی کی ضرورت ہوتی ہے. آج دونوں طرف سے گمراہیاں ہیں، ہدایت بھی نہیں مل رہی ہے تو غلط مل رہی ہے، اور جن کو صحیح مل رہی ہے وہ اس پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے، صرف ان کے علم میں ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے. چلنے کے لیے ہمت چاہیے، حوصلہ چاہیے، تو وہ ٹھس ہو جاتے ہیں وہاں کے، نہ ہمت نہ حوصلہ. دین اور مذہب میں یہ پالیسی بنائی ہوئی ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. یہ مثال آپ نے اردو میں سنی ہوگی نا، کہ جو دین آپ کی خواہش کی تکمیل کا ذریعہ بنے بس اتنا تو دین صحیح ہے، جو دین آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے وہ. اس کی عام مثال یہ ہے کہ میں نے بڑے بڑے مذہبی گھرانوں میں یہ چیز دیکھی ہے کہ صبح و شام شریعت شریعت شریعت، لیکن جب بہنوں کی وراثت کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ڈیلے کرتے ہیں اس کو. آپس کے جھگڑے جب ہوتے ہیں تو پھر اللہ اس کے رسول کو حکم نہیں بناتے، اسلام سے فیصلہ نہیں کرواتے. صبح و شام مولانا لوگوں سے جن چڑیل بھوت بھگواتے ہیں، جنازے بھی انہی سے پڑھواتے ہیں، پھونکے بھی انہی سے لگواتے ہیں، لیکن اپنے فیصلوں میں یہ نہیں کہتے کہ جی مولوی صاحب جو فیصلہ کریں گے وہ ہم مانیں گے. چند دن پہلے ایک نکاح کی تقریب میں جانا ہوا تو ان بیچاروں کی کم بختی آئی ہوئی تھی، انہوں نے کہیں سادگی سے تقریب منعقد کی، بارات نہیں رکھی. انہوں نے کہا ولیمہ ہوگا جی دھوم دھام سے، بارات نہیں ہوگی. تو ایک طوفان کھڑا ہو گیا، ایک طوفان بدتمیزی رشتہ داروں کی طرف سے کہ یہ میت، یہ شادی ہے یا جنازہ ہے. تو اسپیشلی مجھے بلایا انہوں نے کہ کچھ بات کر لیں ان کے سامنے. میں نے بات کی، میں نے کہا بھائی ولیمے سے پتہ چل جائے گا کہ یہ شادی ہے، جنازہ نہیں ہے، بارات سے نہیں پتہ چلتا. بارات تو غیر شرعی چیز ہے. میت پہ رسومات دیکھ لیں آپ، اچھے اچھے دینداروں کو ہم نے دیکھا ہے، صبح و شام تقریریں بھی ہوں گی،
اپنے بارے میں ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہم بھی عملی زندگی میں ناکام نکلیں. ہم بھی بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں, ممبر پہ بات کرنا آسان ہے, جب عمل پہ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے بھائی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں. جہاں شریعت ہماری خواہشات کے اگینسٹ جا رہی ہے تو پھر ہم رسومات اور اپنی خواہشات پہ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو شادی بیاہوں میں بھی دو موقع ایسے ہیں جس سے انسان کے دین کا پتہ چلتا ہے. دو موقع, ایک خوشی میں ایک غم میں. تو خوشی کا سب سے بہترین موقع شادی سمجھا جاتا ہے, اور غم کا سب سے برا موقع میت سمجھی جاتی ہے. دونوں میں انسان کا پتہ چل جاتا ہے کہ کتنے پانی میں, اور دونوں میں یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جورو کا غلام ہے یا گھر میں اس کی حکومت ہے. معذرت کے ساتھ خواتین غصہ ہونا شروع ہو جائیں گی. اچھے اچھے لوگ میں نے دیکھا ہے بیگم کے ہاتھوں یہاں پر مجبور. بیگم کہہ رہی ہوتی ہے بارات نہیں کی تو یہ ہو جائے گا, بیگم کہہ رہی ہوتی ہے ہم نے تو یہ بھی کرنا ہے, یوں بھی کرنا ہے, فلانا بھی کرنا ہے. میرے بچے نے قرآن حفظ کیا تو گھر والوں نے کہا کہ ہم نے ہال میں جو ہے تقریب کرنی ہے. میں نے کہا نہیں, بچے نے قرآن حفظ کیا, ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے لیکن گھر کے اندر ہی. جتنے مہمان آ گئے, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. حالانکہ ہال میں بھی جائز ہے. تو گھر والوں نے کہا نہیں ہال میں. میں نے کہا ایک بچے کا ہال میں کیا تو میرے آگے 15 ماشاءاللہ اور ہیں, تو میں تو ہال ہی میں کرتا رہوں گا. پھر میں تو بڑھ گیا. کسی بچے کے حفظ پہ پھر مجھے خوشی ہوگی؟ بولو کیا خیال ہے بھائی؟ تو بڑے آپس میں مذاکرات ہوئے. نہیں جی, میں نے کہا نہیں, دیٹس آل, یہ نہیں ہو سکتا. اب گھر والوں کے پاس تو دلائل بہت ہوتے ہیں نا, اس میں کیا ناجائز کیا ہے بھائی. ایک دیکھو, جب آپ سربراہ ہو نا گھر کے, تو اب اگر آپ دلائل میں الجھنا شروع کر دیا نا آپ نے, تو پھر سربراہ نہیں ہو آپ. مثال کے طور پر آپ کو پولیس والے نے روکا, لائسنس دکھاؤ. آپ نے کہا لائسنس تو نہیں ہے. اس نے کہا چالان کاٹو. آپ نے کہا کیوں؟ پولیس والا اب آپ کو سمجھا رہے, دیکھیے ایکچولی ہوتا ہی ہے کہ گورنمنٹ نے ایک سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ سسٹم یہ کہتا ہے کہ جس کو گاڑی چلانا آتی ہے نا اس کو گورنمنٹ پرمیشن دے گی. آپ نے کہا وہ تو رشوتیں لے کے بھی لوگ لائسنس نہیں بنا رہے. پولیس والے کہا ہاں رشوتیں لے کے تو بنا رہے ہیں, لیکن دیکھو بغیر رشوت کے بھی تو بناتے ہیں نا. تو اس طرح آپ کا اگر مذاکرات شروع ہو گئے تو پولیس والا وردی اتار کے آپ کو پہنا دے گا. ڈنڈے کا مطلب, سربراہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک دفعہ دلیل سے بات سمجھائے گا, سمجھ میں آ گئی ٹھیک ہے, نہیں آئی تو بھی ٹھیک ہے, ماننا پڑے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر میں چنگیز خان بن کے رہیں, ہر وقت آرڈر چلاتے رہیں اور گھر والوں کو جینے کا حق ہی نہ دیں. یہ تو غلط ہے. یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے خلاف ہے. آپ نے فرمایا یغلبن الکریم, عزت دار آدمی پر عورت غالب آتی ہے. ولا یغلب علیہن الا اللئیم, اور جس کا 100% گھر پہ کنٹرول ہے نا, اس کا مطلب حدیث سے پتہ چلتا ہے وہ لئیم ہے. اس کا اردو میں صحیح ترجمہ ہوا کمینہ آدمی ہے. وہ کمزور کو جو ہے نا ایسے دبا دیا اس نے. جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے گھر میں 100% ہماری مرضی, ایک پتا بھی میری مرضی کے بغیر گھر میں نہیں ہلتا, اور ایسا میں نے کنٹرول کر کے رکھا ہوا ہے بیوی بچوں کو, تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے بھائی فرعون جب ہلاک ہوا تھا نا اس کی نسل میں 2-4 بچے رہ گئے تھے. تو یہ وہی ہے, یا تو چنگیز خان کی اولاد میں ہے یا ہلاکو خان کی اولاد میں. کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ 100% گھر میں آپ کی چلے. کچھ آپ کی چلتی ہے, کچھ گھر والوں کی چلتی ہے, کچھ میں آدمی برداشت کرتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی کہ اگر پورا اپنا تسلط قائم کرو گے تو صحیح حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ گھر میں طلاق کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. تھوڑا سا کچھ اپنی چلا دی, کچھ گھر والوں کی چلا دی, ایسے مل جل کے ہنسی خوشی زندگی گزرتی ہے. لیکن ایک لمٹ ہے بھائی. آپ وہ خرچے بیگم کے کہنے پہ کرنا شروع کر دو کہ کل آپ کو لوگوں سے بھیک مانگنی پڑے, وہ آپ افورڈ نہ کر سکو, تو بڑے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں اس سے. آپ نے اپنی لمٹ بھائی یہ نہیں. دوسرا, آپ جب مقتدا اور رہبر ہو, آپ وہ کام کرو گے جو غلط ہے, لوگ کہیں گے لو بھائی جب اپنا نمبر آیا تو سب ٹھیک ہو گیا, اور جب دوسروں کی باری آتی ہے تو ممبر پہ بیٹھ کے تقریریں چلتی ہیں. تو چونکہ اس کام کی نسبت تو میری طرف ہوتی نا, میری طرف نسبت ہوتی. جائز ہے ہال میں بھی بچے کی تقریب کی جا سکتی ہے, لیکن میں نے بتایا نا کہ ایک ہوتا تو میں کر لیتا. اب اس پہ لوگ کہیں گے اس لیے ہم کہتے ہیں زیادہ نہیں ہونے چاہیے. تو اولاد کے ہونے کی جو نعمت ہے نا, اس کی وجہ سے 2-4 تقریبات اگر آپ مس کر دو تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. یہ دنیا میں اس سے بڑا کون بے وقوف ہوگا جو اولاد جیسے گفٹ کو اس لیے روکے کہ میں ہال میں تقریب نہیں کر سکتا. تو پاگل پنے کی علامت. اب دیکھو ہمارے بچے جب جوان ہوں گے تو میری بہوؤں کی تعداد بھی کتنی ہوگی ماشاءاللہ, ہول سیل کے حساب سے بہویں ہوں گی. ایک نہ ایک تو کام کی نکلے گی نا خدمت والی.
दामाद होलसेल के हिसाब से होंगे, एक न एक तो इंसान का बच्चा निकलेगा खिदमत वाला, क्या ख्याल है? तो खुशियां छीन ली हैं आपसे इन लिबरल लोगों ने, सेकुलर लोगों ने, तवक्कुल भी छीन लिया, अल्लाह पे एतमाद भी छीन लिया। कैसे कैसे वाकयात सामने आते हैं ना, मैं दिल चाहता हूं उनको कैमरों के सामने लाऊं मैं उन लोगों को, और उनको कहूं कि अपना इंटरव्यू कैमरे में रिकॉर्ड करवाओ कि हमने नस्ल रोकी थी और आज हम भुगत रहे हैं। मेरा दिल चाहता है जापानियों को सामने लेकर आऊं, उनके बुड्ढों को, जिनको तरक्की का झांसा देके नस्ल रुकवाई गई और वो आज रो रहे हैं काश हमारी नस्लें बढ़ती और हम इतनी तरक्की करके भी डिप्रेशन में ना जाते। तो हम अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह रसूल ने हमें सही गाइड किया है, बिल्कुल हमें अब किसी और गाइडेंस की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो खैर, तो मैं यस कर रहा था कि दो मौके हैं जिस पे इंसान का पता चलता है खुश है या गमज़दा है। एक मौका कौन सा है भाई? खुशी का मौका, एक गम का मौका। खुशी में अक्सर शादी की मिसालें दी जाती हैं, आपे से बाहर हो जाते हैं लोग। अल्लाह मियाँ ने देखो इंसान की क्या मिसाल दी है, इन्नल इंसान खुलिका हलूआ इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ। अल्लाह ने फरमाया इंसान बड़ा जल्दबाज है, एतदाल में नहीं रहता, हर मौके पे आपे से बाहर। मैं हरम में था, मैं पिछले साल उम्रे पे गया ना, तो शेख मुआइकिली की तिलावत, बड़ी खूबसूरत तिलावत करते हैं वो इमाम हरम में, बड़ा प्यारा कुरान पढ़ते हैं। तो अल्लाह की कुदरत के मैं जब पहुंचा ना तो ईशा की नमाज का वक्त था, मैं हराम में था तो डायरेक्ट नमाज खड़ी थी, तवाफ का भी मौका नहीं मिला। अब हरम का मंजर हो और अभी अभी आप पहुंचे हो, तो इमाम हरम ईशा में यही आयत तिलावत कर रहे थे। और कमाल की बात है, उस जगह खड़े होकर तिलावत कर रहे हैं जहां ये नाजिल हुई है आयत, मक्की आयत है और वही नाजिल हुई है मक्का में। वो तिलावत कर रहे थे इन्नल, उस वक्त जो मेरी कैफियत थी वो मैं ही जानता हूं। इन्नल इंसान खुलिका हलूआ, कैसा प्यारा कलाम है। अल्लाह कहते हैं हमने इंसान को जो बनाया है ना, ये बड़ा जल्दबाज है, ये कहीं भी एतदाल पे कायम नहीं रहता। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, जब इसे मुसीबत पहुंचती है बेसब्री में चीखो पुकार शुरू कर देता है, हाय हाय, जैसे कोई खुदा है ही नहीं जो इससे मुसीबत को दूर कर सकता है, जैसे ये मुसीबत आजमाइश नहीं है बल्कि अजाब बन के आई है, जैसे पहली दफा इसी को मुसीबत मिली है, इससे पहले तो आज तक किसी पर कोई मुसीबत आई नहीं। ये पढ़ी लिखी कौमों में हमें देखने को मिल रहा है, फौरन डिप्रेशन में जाते हैं। इदा मस्सहु शर्रु जज़ूआ, फरमाया जब कोई मुसीबत पहुंचती है आपे से बाहर हो जाता है। मैयतों में देखो ना, ऐसे ऐसे उछल उछल के हा हु कर रहे होते हैं। व इदा मस्सहुल खैरु मनुआ, फरमाया जब खुशी पहुंचती है कंजूस बन जाता है, अपनी खुशियों में दूसरों को शरीक नहीं करता। पैसा आ गया ना, इस फिक्र में लगता है किसी को पता ना चले, ऐसा ना हो मुझसे चंदा मांग ले, ऐसा ना हो कोई बेवा आ जाए बहन कि सुना है तुम्हारी तनख्वाह डबल हो गई है तो मेरे बच्चे क्या हैं, भूखे हैं। जब पैसा आता है, खुशियां आती हैं, कंजूस बन जाता है, इतराने लगता है, दूसरे मकाम पे आता है इतराने लगता है, दिमाग ऊपर की सेटिंग क्या हो जाती है, आउट, तकब्बुर में, अपनी काबिलियत, मैं हूं, मेरी काबिलियत। इंटरव्यू भी दे रहा होता है ना, एक्चुअली मैंने स्ट्रगल इतनी की है, एक्चुअली ये स्ट्रगल है, मेहनत है, आप भी स्ट्रगल करो आपको भी मिलेगा, ये मेरी मेहनत है। शोभा जब ये कह रहे होते हैं ना अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, तो ऊपर से जबान से जुमला तो शुक्र वाला होता है, अंदर से शो मार रहा होता है, अबे तू तेरे पास है क्या, 2 टके के आदमी, मकसद ये होता है बताने का। समझते हैं कि नहीं समझते? जब शेख मुआइकिली पढ़ रहे थे ना, उफ, यहां तक तो नॉर्मल है ये, तो अल्लाह ने जगह जगह कुरान में कहा है। आगे जब उन्होंने ये आयत पढ़ी इल्लल मुसल्लीन, ये इल्ला जो है ना एक तलवार है। अल्लाह कहते हैं सारे इंसान ऐसे नहीं होते, इल्ला, हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो ना खुशी में दीवाने हो जाते हैं, इतराने लगते हैं, और ना गम में गम को अपने ऊपर मुसल्लत करते हैं। ये वो कौन लोग हैं? इल्लल मुसल्लीन, जो अल्लाह को याद रखते हैं। और याद रखने की सबसे बड़ी अलामत क्या है? नमाजों को कायम करते हैं। अल्लज़ीना हुम अला सलावातिहिम युहाफिजून, आम नमाजी नहीं, अपने नमाजों की हिफाजत। नमाज एक साइन है, नमाज असल में ये बताने के लिए कि अल्लाह उनकी जिंदगी में इन है,
جن کی زندگیوں میں خدا ہے نا, گاڈ ہے جن کی زندگیوں میں, وہ نہ خوشی میں اعتدال سے باہر نکلتے ہیں اور نہ غم میں وہ بے صبری کا مظاہرہ, کیونکہ ان کو پتا ہے خوشیاں بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے, غم بھی کس کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. تو جب سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے تو بھائی کبھی خوشی دے کے آزمائے گا, کبھی غم دے کے آزمائے گا. تو آپے سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. خدا کی قسم, گورا اس نعمت سے محروم, جاپان والے اس نعمت سے محروم, آسٹریلیا والے اس نعمت سے محروم, نفسیاتی جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں جو آپ کو ڈپریشن سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اس نعمت سے محروم, ایتھیس ملحد لوگ اس نعمت سے محروم. اس نعمت کا تعلق آپ کے ایجوکیٹڈ ہونے یا نہ ہونے سے, پڑھے لکھے ہونے یا نہ ہونے سے نہیں ہے. اس کا تعلق اس سے ہے کہ آپ کی زندگیوں میں اللہ کتنا ان ہے, آپ کی زندگیوں میں اللہ کو آپ نے کتنا انوالو کیا ہوا ہے, اور عملی طور پر اس کا ثبوت آپ کی نماز سے پتہ چلے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو جب اللہ پڑھا نا, وہ ایک تو وہاں کا, ایک تو ان کی آواز خوبصورت, پھر وہ مقام, تو میں سوچ رہا تھا یار ایک یتیم پیغمبر جو نہ لکھنا جانتے جو نہ پڑھنا جانتے, کیسا خوبصورت کلام ان پہ آسمان سے نازل ہو رہا ہے, جس کو 1400 سال سننے کے بعد اتنا مزہ آ رہا ہے. تو جنہوں نے سید الانبیاء کے زمانے اقدس سے سنا ہوگا ان کو کتنا لطف آیا ہوگا. تبھی تو یہ مشرکین کہتے تھے یہ جادو ہے, جادو, ان ھذا الا سحر مبین, یہ کھلا ہوا جادو ہے. اسے سن کے انسان اس کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے. بھائی یہ جادو ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جادو کے منتر ایسے ہوتے ہیں. کبھی کسی جادوگر کو آپ نے منتر پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس کو خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کیا پڑھ رہا ہوں میں. ایک صاحب نے کہا میرے پاس سانپ کا منتر ہے, میں یوں پڑھتا ہوں سانپ کنٹرول. میں نے کہا ذرا پڑھ کے سنانا. تو پتہ نہیں اٹرم پٹرم جٹن دو ایک دم 2 2 دنی 4 کیا پڑھ رہے تھے. میں نے کہا یار یہ سانپ کی بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوگا. یہ وہ پٹانگ پھینکتے جاؤ تو لوگ بے وقوف بن جاتے ہیں. تو الا المصلین الذین هم علی صلاتهم یحافظون دائمون, الذین هم علی صلاتهم دائمون. عام مصلی نہیں, ٹرخانے والے نمازی مارکیٹ میں بہت ہیں. اللہ کہتے ہیں وہ نمازی جو اپنی نمازوں پر قائم دائم رہتے ہیں. الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون. فرمائے وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں, یعنی اللہ ان کی زندگی میں پریکٹیکلی ان ہے, صرف زبانی خالی پیلی کے دعوے نہیں ہیں. تو جس کی زندگی میں اللہ حقیقت میں ہوتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں سے بچتا ہے, کیونکہ بے حیائی کو چھوڑ دینا بڑی قربانی ہے. یہ اللہ کی محبت کے بغیر ممکن نہیں ہے. الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم. فرمایا ہاں وہ اپنی خواہش حلال طریقے سے پوری کرتے ہیں, نکاح کرتے ہیں. فرمایا فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. جو اس بیوی کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کرے گا یہ لوگ اللہ کی حدود کو کراس کرنے والے ہیں. اور جو نکاح کریں گے, چاہے ایک کریں چاہے 4 کریں, فانہم غیر ملومین. سبحان اللہ کی آواز آئی. پوری تقریر میں کہیں سے سبحان اللہ کی آواز نہیں آئی مجھے. اوپر سے آواز آئی نا سبحان اللہ کی. پوری تقریر میں نے حلوعہ والی آیت پڑھی, الا المصلین پڑھی, کہیں سے سبحان اللہ آیا؟ جہاں 4 شادی کی بات تھی وہاں سے آواز آئی ہے سبحان اللہ. اس کا مطلب تپے ہوئے سب ہیں, تپے ہوئے سب ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. جو نکاح کرے گا بھلے 1 کرے 4 کرے اور اپنی خواہش اپنی زوجہ کے ساتھ اپنا تعلق رکھے گا, اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ. یہ لوگ قابل ملامت نہیں ہیں. لہذا اللہ سے آگے نکلنے کی کوشش مت کرو, زیادہ فنٹر بننے کی کوشش مت کرو کہ اس کمبخت نے دوسری کر لی, تیسری کر لی, رکی نہیں رہا کمبخت, بریکیں فیل ہو گئی ہیں. بھائی اللہ بھی جس اللہ نے بنایا اس اللہ نے پرمیشن دی, جاؤ ایسی کی تیسے. تو اللہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ نہ مصیبت میں حد سے تجاوز کرتے ہیں. اصل میں ان مثالوں سے نا جزیات سے کلیات سمجھانا مقصد ہے. اب آپ کہہ سکتے ہو جو
نکاح کرتے ہیں اس کا صبر سے کیا تعلق ہے؟ بھائی تعلق یہ ہے کہ وہ نکاح اللہ کا حکم سمجھ کے کر رہے ہیں, نماز اللہ کا حکم سمجھ کے پڑھ رہے ہیں, اس کا مطلب ان کے سوسائٹی میں, ان کی زندگی میں اللہ ہے. جس کی زندگی میں اللہ ہوتا ہے پھر وہ اعتدال سے زندگی گزارتا ہے, نہ پیسہ آنے کے بعد غریبوں کو گالیاں دینا شروع کرتا ہے, دماغ بھی نہیں خراب ہوتا اس کا, اور نہ غربت میں وہ ڈپریشن میں جاتا ہے, نہ خودکشی کی طرف جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف. صبر کرتا ہے وہ. آج مصیبت میں ذرا ذرا سی بات پہ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں لوگ, ذرا ذرا آتے رہتے ہیں میرے پاس لوگ. ایک نوجوان میرے ساتھ سیلفی لے کر گیا, 2-4 دن, چند دن کے بعد پتا چلا جی بے روزگاری میں خودکشی کر لیے. ایک اور نوجوان آیا چند دن پہلے ادھر ہی مسجد میں کہ میرا 5-6 کروڑ روپے کا نقصان ہو گیا, سارا بزنس تباہ ہو گیا. کرپٹو کرنسی کی رٹ لگا کے رکھی ہوئی تھی نا لوگوں نے. لوگ نا ہمیں گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں فتوا دو. کرپٹو کرنسی پہ میرے اوپر ایسا دباؤ تھا کہ اس کو فتوا دو کہ یہ کرو, حلال ہے, طیب ہے, پاکیزہ ہے. ہم نے خود بھی ٹوٹی پھوٹی تحقیق کی, بڑے علماء سے بھی رابطہ کیا, انہوں نے کہا بھائی یہ بھی کنفیوژن ہے, اس میں کیا ہے, کنفیوژن ہے. ہم اس کو حرام نہیں کہہ رہے کیونکہ ابھی دلائل کیا اس کے, مشتبہ دلائل ہیں, حلال بھی نہیں کہہ رہے ہم. جس نے کرنا ہے اپنی ذمہ داری پہ کرے, ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہ چلائے. بہت لوگوں نے تانے دیے مجھے بھی کہ اصل میں یہ نا خود جب آئے گا نا ان کا بزنس خود کریں گے تو پھر حلال ہوگا, ابھی حلال نہیں ہے. تو اصل میں یوں ہے, اصل میں بہت کچھ کام ہے نہ ہم نے خود کیا, اور ہم نے لوگوں سے بھی کہا بھائی ہمارے کندھے پہ رکھ کے بندوق نہیں چلاؤ. آج اس کرپٹو کرنسی کا حسرت تو دیکھو. 2 ڈپریشن کے مریضوں سے تو میں مل چکا ہوں. ایک تو خودکشی کرنے جا رہا تھا, اللہ نے بچا لیا. دوسرا تو وہ تو میڈیسن پہ لگ گیا ہے تو بچ گیا. کسی ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر کیونکہ 3-3, 4-4, 5-5, 10-10 کروڑ روپے لوگوں کے ڈوبے ہیں. ہر آدمی چاہتا ہے بیٹھے بیٹھے میں کیا بن جاؤں, امیر بن جاؤں. یہ بھی بے اعتدالی ہے. تمیز سے امیر بنو, بن گئے ٹھیک ہے, نہیں تو جتنا ہے اس پہ تو گزارا کرو گے نا. ہر آدمی چاہ رہا ہے 2 منٹ میں بیٹھے بیٹھے کیا بن جاؤں. ابے تمیز سے بزنس کرو, ٹماٹر خریدو بیچو جس چیز کی ضرورت ہو. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیشہ چلیں گی. ٹماٹر ہمیشہ کھایا جائے گا. انڈیا چاہے آپ کا ٹماٹر بند بھی کر دے پھر بھی آپ ٹماٹر کھاؤ گے, کیونکہ ٹماٹر کی کڑھائی کا جو مزہ ہے وہ وداؤٹ ٹماٹر نہیں ہے. لیکن چھلکا بیج نکال لیا کرو اگر مجھے کھلانا ہو تو. مجھے چھلکے بیج سے الرجی ہے, کیونکہ اب وہ سن کے نا لوگ میرے لیے خوب ٹماٹر لا کے رکھیں. تو ٹماٹر کا چھلکا بیج سے مجھے الرجی ہے, ہر ایک کو نہیں ہوتی, مجھے ہے. تو گوشت ہے ہر دور میں انسان کھا رہا ہے, پراپرٹی ہے ہر دور میں. آج پراپرٹی گری ہے کل دوبارہ, کیونکہ رہنا تو ہے نا, بچے تو پیدا ہو رہے ہیں تو جگہ تو چاہیے نا انسان کو. کیا خیال ہے بھائی, آپ آبادی آج نہیں کل ڈبل ہوگی تو ان کو چاہیے ہوگا, پلاٹ چاہیے ہوگا. تو یہ تمیز والے بزنس ہیں, انسانوں والے بزنس, یہ کیا کرو. اور وہ جو آج کل ایک آ رہا ہے وہ کیا ہے, وہ چین کی ایک صورت بنتی ہے نا, 5 آدمیوں کو آپ نے پہنا دی وہ چیز, وہ آگے 5 کو پہنائے گا, اس کا بھی آپ کو کمیشن آئے گا. بلاک چین کہتے ہیں اس کو. کیا کہتے ہیں, کیونکہ ہم نے جب اس پہ ریسرچ کی تو گولڈن کی کے نام سے کمپنی نے بڑا بیوقوف بنایا تھا لوگوں کو. ہم لوگوں کو منع کر رہے ہیں یہ کمانے کا صحیح طریقہ نہیں ہے. یہ کون سا طریقہ ہے, وہ اگلا 5 کو 25 کو بیچے گا تو ان کا کمیشن آپ کو کس کھاتے میں مل رہا ہے. اس کا نقصان ہوگا آخر میں, جب کوئی جو بندے رہ جائیں گے نا جن کو پہنانے کے لیے کوئی بندہ ملے گا ہی نہیں, ان کی رقمیں ڈوبیں گی. یہ گورے کا کوئی دین نہیں ہے بھائی. وہ کہتا ہے جس طرح سے پیسہ آتا ہے آئے بس. اسلام نے آپ کو ایک باؤنڈری کھینچی ہے, یہ جائز طریقہ ہے اور یہ ناجائز طریقہ ہے. تبھی تو انشورنس حرام ہے کہ آپ کے ابا مر گئے تو آپ کو پیسے مل جائیں گے, نہیں مرے تو انشورنس کمپنی کا فائدہ ہے. ابے یہ پیسہ کمانے کا کون سا طریقہ ہے, یہ تو جوا ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو. تو تبھی انشورنس کمپنیاں اگر یہ تعاون کر رہی ہوتی نا تو کبھی بھی آپ کے ٹی بی کے مریض کی بیمہ پالیسی, لائف انشورنس نہ ہوتی اس کی. وہ پہلے چیک کرتے ہیں بندے کے مرنے کے چانسز کتنے ہیں. اگر مرنے والا ہے بالکل بھی اس کے ساتھ تعاون, ان کو پتا ہے یہ ابھی پالیسی لے کے فوراً اگلے دن مرے گا, ٹھیک ٹھاک پیسہ اس کو دینا پڑے گا. وہ بالکل باڈی بلڈر ہو, اس کے ڈولے شولے بنے ہوئے ہو, فٹ فاٹ ہو بالکل, اس کو کہتے ہیں یہ آئے. جس کے بھی فی الحال وہ اس میں 150 اس طرح کے آ گئے تو انہوں نے کہا اگر ایک مر بھی گیا نا تو 99 کا پروفٹ تو ہمیں مل جائے گا. اب چونکہ اللہ کا قانون ہے, وہ اللہ تو پابندیاں لگاتے ہیں, انسان تو کہتا ہے جانے دو بھائی. اور یہ انشورنس کمپنیاں جو آپ کو کہتی ہیں نا کہ ہم آپ کو اتنا پروفٹ دیتے ہیں, دیکھیں آپ کی سیکیور ہو جاتے ہیں, بھائی آپ سیکیور نہیں ہوتے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ یورپ میں آدھی تنخواہیں ٹیکس میں جاتی ہیں اور علاج آپ کا فری میں ہوتا ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. میں آسٹریلیا گیا تو انہوں نے کہا ہمارا سب کچھ فری ہے.
میں تو خوشی سے بے ہوش ہوتے ہوتے رہ گیا. اتنے اچھے اسپتال, یہ بھی فری, علاج بھی فری, فلانا بھی فری, ڈمکانا بھی فری. تو میں نے پوچھا سر آپ کی تنخواہ؟ کہتے ہیں 10 لاکھ تنخواہ ہے, یا شاید 1 کروڑ, پاکستانی حساب سے 1 کروڑ تھی, بڑے اچھے. تو میں نے کہا آپ کا ٹیکس؟ کہتے ہیں 43 لاکھ میرا ٹیکس میں جاتا ہے. میں نے کہا ایک دفعہ جو آپ ٹیکس دے دیتے ہو نا, ہمارے پاکستان میں پوری زندگی کی اسکول کی فیسیں آپ کی ادا ہو گئیں, تو فری کہاں سے ہے؟ ہاں آرگنائز حکومتیں ہیں, ایک مینجمنٹ ہے, تو وہ ٹیکس دے کے ان پہ لگ جاتا ہے, وہ بھی پورا نہیں, پھر بھی نہیں لگتا, بہت زیادہ ٹیکس ہے. تو فری تو ہم لوگ ہیں بھائی. صحیح بتا دوں آپ کو, 50 روپے ٹیکس نہیں دے رہے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کیا عرض کر رہا تھا, بار بار میں دائیں بائیں ہو رہا ہوں بھائی, یہ بڑا مشکل ہے یار, مجھے کنٹرول کرنا بہت مشکل کا. ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا, الا المصلین الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین هم لفروجهم حافظون والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. اللہ کہتے ہیں میں جن کی زندگیوں میں ان ہوتا ہوں, جو اعتدال والی زندگی ہوتی ہے, نہ خوشیوں میں اترانا شروع کرتے ہیں, اوقات سے باہر آ گئے. جیسے غریب کے پاس نیا نیا پیسہ آئے تو کہتے ہیں نا یہ اوقات سے, کہتے ہیں نا لگتا ہے دولت نہیں ہے, بالکل ہی آپے سے باہر ہو جاتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ اسی طرح وہ لوگ جن کی زندگیوں میں اللہ ان ہے, تو یہ کیسے پتا چلے گا؟ فرمایا لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ, وہ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی پابندی کرتے ہیں. مسلمان کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا. اگر وہ کسی کا کرایہ دار ہے تو مالک مکان کو بیل دبا کے کھڑا نہیں ہونا پڑتا, وہ اس کا کرایہ جو اس کی امانت ہے اس کے اکاؤنٹ میں 1 تاریخ کو یا بہت زیادہ 5ویں تاریخ کو بغیر کہے ڈال دیتا ہے. اگر وہ ڈال رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ ہے. اگر وہ نہیں ڈال رہا اور ٹرخا رہا ہے تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. تو آپ ہی کوئی ٹینشن آنے دو, پھر دیکھو کیسا پاگل ہو گئی ہے. اسی طرح میرے بھائی, جب کرایہ دار مکان, اپنے سارے قصے لے کے میں آپ کو سنا رہا ہوتا ہوں, اگر کوئی کرایہ دار مکان خالی کر دے تو مالک مکان اس کا ایڈوانس 6 مہینے سال روک کے نہیں رکھتا, بغیر کہے اس کو ٹائم پہ واپس کر دیتا ہے. اگر واپس کر رہا ہے اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ ہے. اور اگر کرایہ دار فون کر کے اس کو یاد دلا رہا ہے, اگر وہ مالک مکان میرے بھائی بار بار آپ کرایہ دار اس کو یاد دلائے, بے اللہ کے بندے میرا ایڈوانس تو دے دے, اور وہ کہ کل دوں گا, پرسوں دوں گا, ترسوں دوں گا, اس کا مطلب یہ مالک مکان انسان کا بچہ نہیں ہے, اس کی زندگی میں اللہ نہیں ہے. اس کو کوئی خوشی یا غم آنے تو پھر دیکھو اس کا ہوتا کیا ہے. پیسوں میں میرے بھائی آج کل نمازی بھائی بھی ہمارے ماشاءاللہ بڑے معاملات خراب چل رہے ہیں. تو وہ جو میں بتا رہا تھا نا 5-6 کروڑ کا نقصان کر کے آیا, خودکشی بیچارہ کرنے والا تھا, تو میں نے اس کو سمجھایا مت کر. کہہ رہے میں کیا کروں, میں شادی شدہ ہوں, اب میرے کرپٹو کرنسی میں بڑھ گیا, میں پیسہ برباد ہو گیا میرا. تو میں نے کہا میرے بھائی آپ نے گناہ کیا, گناہ کا حل کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے توبہ کرو, تو اللہ سے رو کے معافی مانگو. رونا نہیں آتا, رونے جیسی صورت بنا لو. کتنا آسان کر دیا اللہ نے, کیونکہ رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. ہاں کچھ لوگ ہیں جن کے اختیار میں, جب چاہے بٹن دبائیں رونا شروع کر دیں گے. ٹی وی پہ آتے ہیں نا, شب برات پہ رو رہے ہیں, اس کے بعد ہنس رہے ہیں, وہ پتہ نہیں ان کو اللہ نے کیا صلاحیتیں دی ہیں. تو وہ ایکٹر لوگ ہوتے ہیں, مذہبی ایکٹر بھی بہت ہیں دنیا میں, سیاسی ایکٹر بھی بہت ہیں. بعض دفعہ جس نے مارا ہوتا ہے وہی رو رہا ہوتا ہے سب سے زیادہ جنازے میں. حقیقت یہاں ایکٹنگ بہت ہے, لیکن سچی مچی کا جو رونا ہے بھائی وہ اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا. تو اپنے کنٹرول میں تھوڑی ہوتا ہے جو سچی مچی کا رونا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, ہاں وہ جو تھا نا, میں چونکہ یہ واقعہ سنا دوں, اور بھی بہت سوں کو خودکشی کے اللہ نہ کرے خیالات آ رہے ہوں, تو یہ سن کے نا ان کو موٹیویشن ملے گی, خودکشی کی طرف نہیں جائیں گے. اب وہ کروڑوں روپے ڈوب گئے, شادی شدہ آدمی ہے. میں نے کہا پہلے تو 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے کیا کرو, توبہ, کہ اللہ میں نے ایک دن میں کروڑ پتی بننے کی کوشش کی ہے, مجھے معاف کر دے. دنیا کو مسافر خانہ میں نے نہیں سمجھا. اور علماء منع بھی کر رہے تھے, کرپٹو کرنسی ایک رسکی چیز ہے, ہوائی چیز ہے, ایک سافٹ ویئر ہے. تو کہہ رہے میں نے کہتے ہیں پھر اللہ معاف کر دے گا. میں نے کہا ہاں. کہہ رہے ابا تو نہیں معاف کریں گے نا, بیوی بچے کہاں سے, تو نہیں معاف کریں گے نا. کہہ رہے جب گھر میں جاؤ تانے ملتے ہیں. میں نے کہا دیکھو اللہ نے انسان کو ایسا بنایا ہے کہ جب بار بار اس کی بے عزتی ہوتی ہے اور وہ برداشت کرتا رہے تو اس کی عزت خود بخود ختم ہو جاتی ہے, اور جب عزت ختم ہوتی ہے تو بے عزتی فیل ہونا ختم. حقیقت ہے. وہ ایک آدمی تھا نا, کسی محلے سے آیا, کہتا ہے اللہ کا بڑا فضل ہے, میری عزت نہیں ہے اس علاقے میں.
لوگوں نے کہا اس میں فضل کی کیا بات ہے؟ کہہ رہا اگر عزت ہوتی نا تو آج بڑی بے عزتی ہو جانی تھی، مجھ سے کام ایسا ہو گیا کہ بے عزتی، کہہ رہے پہلے سے عزت ہی نہیں تھی۔ دیکھو کوئی چرسی ہیروئن چی جوتے چراتا ہوا پکڑا جائے تو اپنی بے عزتی فیل کرتا ہے؟ وہ بالکل بھی فیل نہیں کرتا وہ۔ تو میں نے کہا میرے بھائی جب آپ چند دن ابا کے تانے سنو گے، ادھر سے تانا، بیوی کا تانا، بچوں کا تانا، تو چند دن صبر کر لو، کیونکہ وہ نہ گھر چھوڑ کے روڈ پہ سو سکتا ہے بھائی، بیوی بچے چھوڑ کے کہاں جائے وہ۔ تو میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ ہوگا کہ آپ کو بے عزتی فیل ہونا، بے عزتی ہوگی فیل نہیں ہوگی، صحیح ہوگی مگر فیل اتنا خوش ہوا نا، صحیح بات، ایسا خوش ہوا مجھے لگا اس کے چہرے پہ باہر آ گئی۔ میں نے کہا چند دن کی بات، عادت ہو جائے گی، ہر وقت آنے ہر وقت آنے۔ میں یہ سب بھگتا ہوا ہوں اصل میں، کیونکہ میں نے جب دوسری کی تھی نا تو میرے ساتھ یہی ہوا تھا، یہ سب پریکٹیکلی ہو چکا ہے میرے ساتھ۔ تو مجھے اپنی شروع میں بہت بے عزتی فیل ہوتی تھی، مجھے لگتا تھا دنیا کا سب سے برا آدمی اس کائنات میں میں ہوں، تھوڑے دن میں فیل ہونا ختم ہو گئی۔ تو اس کے بعد آٹو پہ سیٹ ہو گئے ہم، آٹو پہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ بھئی الا المصلین، ہاں والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے، دو نمبر ہی نہیں کرتا مسلمان، معاہدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا، زبان سے کچھ بول رہا ہے اور دل میں نیت کچھ اور ہے۔ آج کل جو جتنی زیادہ ٹوپیاں کرائے نا اس کو اتنا صاحب کمال سمجھا جاتا ہے، جتنا جھوٹ بولے گا اتنا اچھا سمجھا جائے گا۔ تجارت میں تو اب اعتماد ہی نہیں رہا نا، یہاں کی پروڈکٹ۔ اچھا میرا ایک بیان چلا ہے کہ ہمارے مسالوں پر باہر ملکوں میں پابندی ہے، یہ فیس بک پہ بیان چلا ہے، اس پہ لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ہم نے تو بہت سارے اپنی کمپنیوں کے مسالے دیکھے ہیں۔ دیکھو جب ایک آدمی اتنے کانفیڈنٹلی کسی ممبر پہ بیٹھ کے دعویٰ کرتا ہے نا تو غلط نہیں کر رہا ہوتا۔ اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ غلط کر رہا ہے تو آپ اس کی بات کو سمجھو، آپ اس کو صفائی کا موقع دو۔ ایک دم جھوٹ کے الزامات لگا دینا، میری دنیا میں کتنی ٹریولنگ ہوئی ہے تو میں اتنا بڑا جھوٹ بولوں گا کہ ان کمپنیوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ باہر ملکوں میں جو مسالے مل رہے ہیں نا ان کا فارمولا چینج ہوتا ہے، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ ان کمپنیوں کو پر بین ہے، میں نے یہ کہا ہے کہ یہ والے مسالے باہر ان کمپنیوں کے نہیں مل رہے ہیں، تو فارمولا چینج ہوتا ہے۔ یہاں جو آپ کے مسالے مل رہے ہیں ان کا فارمولا الگ ہے، باہر جو مل رہے ہیں وہ الگ ہے۔ یہ تو میں نے خود یہاں کے مسالوں کی بریانیاں بھی باہر کھائی ہیں، قورمے بھی کھائے ہیں، پیٹ نہیں خراب ہوتا، یہاں کھاؤ تو خراب ہوتا ہے۔ اور یہ تحقیق کی ہے پوری کہ وہ چینج ہیں، کچھ چیزیں یہاں پر ایسی ڈالی جاتی ہیں ذائقہ بڑھانے کے لیے جو آپ کی صحتوں کا بیڑا غرق کرتی ہیں، لیکن ٹیسٹ اس سے گین ہو جاتا ہے تو پبلک پھوڑتی پھاڑتی ہے، کیونکہ وزیر خوراک کا پتہ ہی نہیں وہ مارکیٹ میں ہے کہاں پہ وہ۔ اور وزیر خوراک اگر بیچارہ آئے گا بھی تو 4 ڈبے اس کو فری میں دے دیں گے مسالوں کے۔ تو ان وزیر خوراک کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں جو بھی موجودہ وزیر خوراک ہیں۔ تو خیر، تو باہر ملکوں میں مسالے ہیں، پابندی کا مطلب میرا یہ نہیں تھا کہ یہ نام پہ ہی پابندی ہے، یہ میں نے بیان میں یہ دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تو میں لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ تھوڑا سا اخلاقیات کے دائرے میں رہ کے کمنٹس کیا کریں۔ آپ یہ بول دیں کہ مفتی صاحب کو غلط فہمی ہوئی ہے، بولا جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی، اس طرح کہتا یہ مولوی جھوٹ بول رہا ہے، مجھے کیا جھوٹ بولنے سے ملے گا بھائی؟ جھوٹ بول رہا ہے یہ مولوی، جھوٹ بول رہا ہے مولوی، یہ مسالے ہیں۔ تو کوالٹی میں فرق ہے، کچھ چیزیں ایسی ڈالی جاتی ہیں جو باہر ملکوں میں پابندی ہیں، تو وہ سارے مسالے اٹھا کے نا کنٹینر سمیت سمندر میں پھینک دیتے ہیں، وہ یہ پاکستانیوں کو کھلاؤ، یہ ان کی آنتیں ہی اس تیزاب کو ہضم کر سکتی ہیں، ہماری آنتیں ابھی اس قابل ہوئی نہیں ہیں۔ تو گند ہے جو ہم لوگ کھاتے ہیں، کھا لیتے ہیں، ہم بھی کھا لیتے ہیں جا کے ہوٹلوں میں، لیکن اس کے فضائل کم از کم نہ سنایا کریں۔ اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس آیت کی مخالفت، لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، معاہدوں کی پابندی، امانتوں میں خیانت۔ جب کوئی بندہ ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ بھی تو ایک آپ پر اعتماد کر کے گیا ہے نا، کیا خیال ہے بھائی؟ تو اس کو اگر آپ صرف ٹیسٹ کے لیے نقصان دہ چیز کھلانا شروع کر دیں تو یہ بھی تو اس کے ساتھ خیانت ہو رہی ہے، وہ آپ پر اعتماد کر کے آیا آپ کے ہوٹل میں۔ تو یہ خیانت ماشاءاللہ طبیعت سے چل رہی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو الا المصلین، یہ میں بتا رہا تھا کہ وہ جب انہوں نے پڑھا نا الا المصلین تو کیسا پیارا کلام ہے۔ تو خیر جلدی سے بات کو سمجھ